السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، حمزہ کے اوپر پیش ہے، الف خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ واو خالی ہے، واو کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے واو کو ادا نہیں کریں گے۔ لام کے اوپر بڑی مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ جب بھی بڑی مد والے حرف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کی آواز کلیئر آنی چاہیے، کاف باریک ادا کریں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے لام کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر ہم لام کو کھینچ کر ادا کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، میننگ بالکل الٹ ہو جائیں گے، اس لیے لام کو جلدی ادا کرنا ہے۔ ہا حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ اقصی حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا۔ میم ساکن پر اظہار ہوگا، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ اولئک لہم، لہم، لاہم نہیں کریں گے، لہم جنات، جیم کو نون کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا، روک کر رکھنا۔ یہاں پر نون مشدد کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 1 الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو۔ پہلے ہم غنہ کریں گے، اس کے بعد ہم کھڑی زبر کی ادائیگی کریں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف کبھی بھی نہیں کھینچے جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ تا کو ادا کرتے ہی فوراً عین پر چلے جانا ہے۔ عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ دال ساکن ہے تو دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ جب ہم بال کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے پھینکنے سے جو آواز پلٹ کر آتی ہے اسی طرح سے دال کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ عید، عید، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے دال کو ادا کرنے کے بعد اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ نون کے نیچے تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو نرم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کا مطلب بھی نون کی آواز کو چھپانا ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو زبان اپنی ہی جگہ پر رہتی ہے، نہ اوپر کہیں ٹچ ہوگی نہ کہیں سائڈوں پر ٹچ ہوگی، تو زبان کو اپنی ہی جگہ پر رکھ کر اخفا کریں گے۔ عدن تجری، جیم ساکن پر بھی قلقلہ ہوگا، یعنی کہ آواز پلٹ کر آئے گی۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یائے مدہ، واو مدہ اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی انگلی بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد پھر تا آ رہا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ خا حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ بعض اوقات ہم بہت سپائسی کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے حلق میں مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں ہا بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ اس ہا کو بھی ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، جو ہمارا سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا، جبکہ یہ والا ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ، نون ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، ان ہار نہیں کریں گے، بلکہ کچھ لمحے کے لیے زبان کو نون پر روک کر رکھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم فوراً ہی ہا پر چلے جائیں گے تو پھر قلقلہ ہو جائے گا۔ انہار، ہا حلق سے ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون،
خا کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا، کھینچیں گے نہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا، نون کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، یعنی کہ نون پر اظہار ہوگا۔ جب ہم سین کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی طرح آواز آتی ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر، را کو موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ جب ہم ذال ادا کرتے ہیں زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا۔ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 5 ایسے حروف ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کرتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنے کو۔ وہ 5 حروف یا، را، میم، لام، واو اور نون ہیں۔ جب بھی یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے وہاں ہم ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے اس لیے نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہاں پر کیونکہ ہم نے وقف کیا ہے تو نون کو ساکن کر کے رکے ہیں، تو اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اسی طرح سے بغیر تبدیلی کے آگے ثا پر چلے جائیں گے۔ ثا کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ ثا کو بھی جب ہم ادا کرتے ہیں زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے ٹچ ہوگی۔ ثا میں اور سین میں فرق ہے، لہٰذا پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، با کے اوپر تنوین ہے، آگے خا آ رہا ہے، یہاں پر بھی کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوگا۔ خا بھی حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، مستعالیہ حروف میں سے ہے۔ مستعالیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ضاد بھی مستعالیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ جب ہم ضاد ادا کریں گے تو کچھ لمحے کے لیے زبان کو وہاں پر روک کے رکھیں گے ورنہ کلکلا ہو جائے گا۔ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر بھی رکھیں گے۔ با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے، را کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا۔ جب ہم یہاں پر رکے کیونکہ قاف ساکن ہو گیا تو ہم نے کلکلا کیا، تو جب ہم دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا ہم نے اعادہ کیا۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے لٹا کر پڑھنا، تو پھر ہم نے ادغام کیا غنہ کے ساتھ۔ تا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھے جاتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے۔ فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ عین حلق سے ادا ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے پھر اسی حرف میں حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ چھوٹا سا طا ہے، وقف کی علامت ہے، جب ہم رکیں گے تو کاف کو ساکن کر کے رکیں گے۔ جب کاف ساکن ہوگا تو وہاں پر ہمس ہوگا۔ ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو۔ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ۔ یہ جو اینڈ میں ہلکی سی آواز آئی ہے کاف کو ادا کرنے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ہمس۔ میم کو ثا کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ با کے اوپر پیش ہے، وقف کی علامت ہے، روکیں گے تو قلقلہ ہوگا۔ نعم الثواب۔ خا حلق سے ادا کریں گے، تا ساکن ہے، جب تا ساکن ہوتا ہے وہاں پر بھی ہمس کرتے ہیں۔ وحسنت، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ وحسنت مر، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے پیش ہے۔ تا باریک ہوگا، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا،
قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ وحسنت مرتفقا، واو کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، ضاد موٹا پڑھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے یہاں پر رکیں گے تو پھر ضاد ادا ہوگا۔ اگر ہم رکیں گے نہیں فوراً ہی را پر چلے جائیں گے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہو جائے گا، اس لیے کچھ لمحے کے لیے رکیں گے پھر را پر جائیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے، وَاضْرِبْ وَاضْرِبْ لَهُمْ، لام کو جلدی سے ادا کریں گے، ہاں حلق سے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے اور ایک میم ہی ادا ہوگا۔ سا کو نرمی سے ادا کریں گے، تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو ادغام کریں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ را کے اوپر تشدید ہے اس لیے مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، اور را کے اوپر زبر بھی ہے تو موٹا بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، جب بھی قرآن پاک میں نون پر تشدید ہوتا ہے وہاں پر غنہ کرتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے نون کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ یہاں پر پہلے حمزہ کی آواز آئے گی، پھر عین کی آواز آئے گی۔ بعض لوگ عین کو ادا نہیں کرتے، آناب پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلطی ہو جائے گی، آناب۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ خا حلق سے ادا ہوگا، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا، خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، تنوین کے بعد واو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائے لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ زا جب ہم ادا کرتے ہیں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے مسوڑے پر مضبوطی سے لگائیں گے تو زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ یعنی کہ وائبریشن کے ساتھ ادا ہوگا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ عین کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ رکیں گے اور الف مد پر وقف کریں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔